حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا تو فکر مت کر، تو غمگین مت ہو، تو میرے ساتھ چل۔ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ آج کے بعد سے تمہارا باپ محمد ہے، آج کے بعد سے تمہارے والد محمد ہیں، اور تمہاری ماں عائشہ ہے، تمہاری بہن فاطمہ ہے، حسن اور حسین تمہارے بھائی ہیں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ میرے بھائیو، اس معصوم بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بشارت سنی، یہ خوشخبری سنی کہ رسول اللہ میرے باپ ہیں، حضرت عائشہ میری ماں کے درجے میں ہے، حسن حسین میرے بھائی ہیں، حضرت فاطمہ میری بہن ہے۔ جب اس بچے نے یہ بات سنی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اس سے بہتر رشتہ دنیا کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا، جس کے باپ رسول اللہ ہو، جس کی ماں عائشہ ہو، جس کی بہن فاطمہ ہو، اور حسن حسین جس کے بھائی ہو، ایسا خوش نصیب رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت کی مغفرت عام تھی، اس مہینے کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزادی مل رہی تھی، ایسے موقع پر رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر ہم نے کیا اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے توبہ استغفار کے ذریعے، اپنے دعاؤں کے ذریعے کیا ہم نے اپنے پروردگار کو راضی کیا کہ نہیں کیا؟ اس چیز کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ ممبر پر چڑھے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر میرے آقا نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ چونکہ یہ نئی چیز تھی، ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک نئی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ آخر وجہ کیا ہے؟ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ جبریل نے یہ بد دعا دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہی۔ دوسری سیڑھی پر جب میرے آقا نے آمین کہی تو میرے آقا نے فرمایا، جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے اس وقت کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بار بار حضور کا نام آتا ہے اور پتہ نہیں کتنی بار بتایا بھی گیا لیکن درود نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنی بار بتایا گیا کہ جب حضور کا نام آئے تو کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آواز ہی ہم لوگوں کی نہیں نکلتی، اتنی زور سے کہیں کہ مسجد گونج جائے، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بھی حضور کا نام آئے ہمیں یہ درود شریف پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اگر درود نہیں پڑھیں گے تو سن لیجئے اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جبریل امین نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اور میرے آقا نے اس بد دعا پر آمین کہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، درود شریف جب بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک آئے ہمیں چاہیے کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری سیڑھی پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو جبریل امین نے جو بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے، اپنی مغفرت کرا کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں اور تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین بد دعا دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ایسی بد دعا کو قبولیت میں کوئی شک ہو سکتی ہے؟
اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ ماہ مبارک گزر رہا ہے، یہ ماہ مبارک جا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر اپنی عبادات کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے کیا ہم اپنی مغفرت کرا پا رہے ہیں کہ نہیں کرا پائے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کو جو وقت بچا ہے، جو لمحہ بچا ہے، جتنے گھنٹے بچے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، استغفار کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس لیے کہ یاد رکھو، جبریل جب بد دعا دے دیں، اللہ کے رسول نے اپنی مہر لگا دی ہے، وہ بد دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ آج 29واں روزہ ہے، امید ہے کہ آج چاند ہو جائے۔ اگر آج چاند ہو جائے گا، کل عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، بے شک ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، وہذا عیدنا، اور جو کل آنے والی عید ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم سب کی عید ہے، تمام ایمان والوں کی عید ہے۔ میرے بھائیو، یہ عید کیا ہے؟ عید کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور یہ دن مسلمانوں کو کیوں دیا گیا؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ہم اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس دنیا کے اندر جب کوئی بڑا اپنے چھوٹے سے کسی چیز کا حکم دیتا ہے، کسی چیز کو کرنے کو کہتا ہے، مثال کے طور پر بادشاہ نے اپنے وزیر کو کسی چیز کا حکم دیا، استاد نے اپنے شاگرد کو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا، آقا نے اپنے غلام کو کسی چیز کا حکم دیا، مالک نے اپنے نوکر کو کسی چیز کا حکم دیا۔ جب وہ حکم پورا کر دیتا ہے تو مالک اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے انعام اور اکرام سے نوازتا ہے۔ بعینہ یہی صورتحال عید کی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو عبادات کا حکم دیا، اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز ادا کی، اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا، اللہ رب العزت نے تراویح پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے تراویح ادا کی، اللہ رب العزت نے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے روک دیا، ہم نے اس پر بھی عمل کیا۔ جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرا بندہ سراپا اطاعت گزار ہے، سراپا فرما بردار ہے، میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا ہے، میرے حکم کے سامنے اپنی جبیں جھکا دینے والا ہے، تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس عبادات کے بدلے میں، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے بدلے میں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو خوشی کے لیے عید کا دن دیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو سنو، اللہ رب العزت نے تمہاری عبادات کے بدلے میں عید کے دن تمہاری مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے عید کا مقصد، کہ ہم نے جو عبادت کی ہے اس کا بدلہ ہمیں عید الفطر کے دن ملتا ہے۔ ہماری تمام عبادات کا بدلہ اللہ رب العزت نے عید کے دن فیصلہ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے گلیوں میں، کوچوں میں، چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، عیدگاہ کی طرف چلو، اے مسلمانوں، اللہ کے دربار میں چلو، اے مسلمانوں، آج انعام کا دن ہے، جو تم نے عبادت کی ہے، جو تم نے روزے رکھے ہیں، جو تم نے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، جو تم نے کھڑے ہو کر تراویح پڑھی ہے، آج انعام لینے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، لہذا عیدگاہ کی طرف چلو، اللہ کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے، آج تم سب کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ بتاؤ اس شخص کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جس نے اپنے کام کو بخوبی انجام دیا ہو، اس شخص کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جس نے اچھی طریقے سے اپنے کام کو مکمل طریقے سے کر دیا ہو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ الہ العالمین، جس نے اپنے کام کو اچھے طریقے سے نپٹا دیا، اس کا بدلہ تو یہ ہونا چاہیے، جس نے اپنی مزدوری ادا کر دی اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے پوری مزدوری دے دی جائے۔
اسے پورا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، آج جتنے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں، جتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جتنے لوگوں نے تراویح پڑھی ہے، تم سب کے سب گواہ رہنا، میں نے تمام کے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت پکارتی ہے، اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہے، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کے اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دی۔ یہ ہے فضیلت، یہ ہے عید کا دن۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عید کا دن آ جائے، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر کے جاؤ، فطرہ ادا کر کے جاؤ، فطرہ نکال کر کے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، فطرہ ہر مسلمان پر واجب ہے، جو صاحب حیثیت ہوں، جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ جن کے پاس 52.5 تولہ سونا چاندی یا اس کے بقدر اگرچہ ضرورت کے سامان ہو، ایسے شخص پر فطرہ واجب ہے، اور جس شخص کے پاس اتنا مال ہو اس کے بال بچوں پر بھی، چاہے 1 دن کا ہو چاہے 2 دن کا بچہ ہو، اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ہر حال میں فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو سمجھ لیجئے ہمارے ذمے قضا ہے، اسے بعد میں بھی ادا کرنا پڑے گا، لیکن میرے آقا کا فرمان یہی ہے عیدگاہ جانے سے پہلے فطرہ نکال کر کے جاؤ، فطرہ ادا کر کے جاؤ۔ ہو سکے تو رمضان کے مہینے میں ہو جائے تو اور اچھا، زکوٰۃ ادا کیا جائے، فطرہ ادا کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کا ہے، اس مہینے کے اندر غریبوں کی خوشی کے اندر ہم شامل ہو سکیں، غریبوں کی بھی مدد کی جا سکے، اس لیے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ اور صرف حکم نہیں دیا میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے عملی طور پر ایسا کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر واقعہ موجود ہے کہ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عیدگاہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ راستے میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، آپس میں خوشیاں منا رہے ہیں، عید کی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا، لیکن پاس میں ایک غریب بچہ کھڑا تھا جس کے چہرے سے غم کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، جس کے چہرے ہی سے پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ سارے بچے خوشی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ بچہ غمگین کھڑا ہوا ہے، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین تھے، رحمت آپ کے اندر بھری ہوئی تھی۔ میرے آقا کیسے اپنی امت کے بچے کو پریشان دیکھ سکتے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم بچے کے پاس گئے اور جا کر کے پوچھا بیٹا تجھے کیا ہوا؟ آج عید کا دن ہے، سارے بچے خوشی منا رہے ہیں، سب کھیل رہے ہیں اور تم غمگین نظر آ رہے ہو، تمہارے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ میرے بھائیو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے یہ بات کہی تو اس بچے نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ میرا غم، میرا دکھ، میری تکلیف سمجھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے بھائیو اس کے بعد اس بچے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میرے والد، میرے ابا آپ کے ساتھ فلاں غزوے میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر وہ شہید ہو گئے، میرے والد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، میں اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اب کیسے میں خوشی کا اظہار کروں؟ میرے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے،
میری خوشی کو کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اس خوشی کے موقع پر میں کیسے اپنی خوشی کا اظہار کروں؟ میرے ساتھ کوئی رشتہ دار بھی میرے ساتھ نہیں ہے، تمام کے تمام رشتہ دار بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، آپ قربان جائیے حضور پاک علیہ السلام کی رحمت پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معصوم بچے کی زبان سے یہ بات سنی، حضور پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا، بیٹا تو فکر مت کر، تو غمگین مت ہو، تو میرے ساتھ چل۔ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ آج کے بعد سے تمہارا باپ محمد ہے، آج کے بعد سے تمہارے والد محمد ہیں، اور تمہاری ماں عائشہ ہے، تمہاری بہن فاطمہ ہے، حسن اور حسین تمہارے بھائی ہیں؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ میرے بھائیو، اس معصوم بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بشارت سنی، یہ خوشخبری سنی کہ رسول اللہ میرے باپ ہیں، حضرت عائشہ میری ماں کے درجے میں ہے، حسن حسین میرے بھائی ہیں، حضرت فاطمہ میری بہن ہے۔ جب اس بچے نے یہ بات سنی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اس سے بہتر رشتہ دنیا کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا، جس کے باپ رسول اللہ ہو، جس کی ماں عائشہ ہو، جس کی بہن فاطمہ ہو، اور حسن حسین جس کے بھائی ہو۔ ایسا خوش نصیب رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، واپس تشریف لائے، وہاں پر لوگ انتظار میں ہوں گے، آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے، عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی، لوگ انتظار میں تھے، لیکن میرے آقا اس یتیم کی وجہ سے راستے سے واپس آ گئے۔ گھر پہنچتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، اس بیٹے کو نہلاؤ، گھر میں جو نیا کپڑا ہے اس نئے کپڑے کو اس بچے کو پہناؤ، اور اس کے بعد عائشہ، آج کے بعد سے اس بچے کی تم ماں ہو۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام جس یتیم کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، جس یتیم کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس یتیم کی طرف کوئی نگاہ ڈالنے والا تیار نہیں تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ جیسے میں نے کر کے دکھایا ہے، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریب و محتاجوں کے ساتھ تمہیں یہی سلوک کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم کا ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ لے کے نہیں جا رہے ہیں، میرے بھائیوں، اس معصوم کو اپنے کندھے پر بٹھائے، اور کندھے پر بٹھا کر رسول اللہ اس یتیم کو عیدگاہ کی طرف لے کر کے چل رہے ہیں۔ ساری دنیا اشاش کر رہی تھی، مکہ والے حیران تھے، کتنا خوش نصیب ہے یتیم، رسول اللہ اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے اس کو عیدگاہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اپنے ساتھ غریبوں کو بھی خوشی میں شامل کرو، محتاجوں کو بھی شامل کرو، کوئی یتیم ہے اس کے سر پر دست شفقت رکھو۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو گزرا ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اسی کا بدلہ تمہیں عید الفطر میں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اس مبارک مہینے میں جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جو کمیاں ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا، ہم روزے کا حق ادا بھی نہیں کر سکتے، ہم تراویح کا بھی حق ادا نہیں کر سکے، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں کہ اے پروردگار عالم، تو نے اتنا مبارک مہینہ ہم کو عطا کیا، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، جو لمحہ بچے ہیں، جو وقت بچے ہیں، کوشش یہ کریں کہ ان لمحوں کو ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں صرف کریں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے پہلے کے زمانے کے جو بادشاہ گزرے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت گزری ہے، بادشاہ بھی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز، 3 بر اعظم پر ان کی حکومت تھی، 3 بر اعظم، کسی ایک ملک پر نہیں، کسی ایک دیش پر نہیں، 3 بر اعظم پر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ لیکن حال کیا تھا؟ انصاف ایسا کیا تھا ان تمام ملکوں کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہ نہ کوئی ان ملکوں کے اندر نہ کوئی ظالم بچا تھا، نہ کوئی مظلوم تھا، کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا۔ ایسی عدل و انصاف کی مثال قائم تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگو، دوستو،
اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کا ملک اتنا ترقی کیا تھا کہ پورے ملک کے اندر، پورے دیش کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، اتنا سب کے پاس دولت تھی۔ ایسا انہوں نے سب کے لیے روزگار کا انتظام کیا تھا، ایسا عدل و انصاف قائم کیا تھا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کا کیا حال تھا؟ ایک وقت ان پر ایسا بھی گزرا، عید کا موسم آتا ہے، گھر میں بچوں کو کپڑے بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے، ایک دو دن رہ گیا عید کے لیے، بچے واپس آئے گھر میں، اپنی ماں سے کہنے لگے کہ اماں سب کا کپڑا بن چکا ہے، سارے لوگوں کے گھروں کے اندر کپڑا آ چکا ہے، لیکن ہم تو بادشاہ کے بیٹے ہیں اماں، لیکن ابھی ہمارے گھر میں کپڑا نہیں آیا ہے، ابھی ہم لوگوں کا کپڑا نہیں بنا ہے۔ اس شام میں جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آج تمہارے بچوں نے یہ سوال کیا ہے، تمہارے بچوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا کپڑا کب بنے گا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والے جواب دے رہے ہیں، کیا بتاؤں، بچوں نے تو صحیح کہا ہے لیکن میرے پاس کپڑا بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کپڑا بنوانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی حکومت کی ہے، سارے لوگوں کو خوش رکھا، سارے لوگوں کو اس قابل بنا دیا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، لیکن گھر میں یہ حال ہے کپڑا بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے، ان کی عورت نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں، اس سے آپ گھر والوں کا کپڑا بنا دیں، آپ اس کو بھرتے رہنا، اور اس کے بعد گھر کے جو اخراجات ہیں، گھر کے جو خرچ ہیں، اسے میں مزدوری کر کے چلا لوں گی۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ بات سمجھ میں آ گئی، وہ گئے وزیر قانون کے پاس، وت منتری جو تھے اس وقت ان کے پاس گئے، اور ان کے پاس جا کر کے کہا کہ آپ مجھے ایڈوانس میں اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیں، اس کے بعد میں اس کو اگلے مہینے میں ادا کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، جب عادل اس قدر متقی اور پرہیزگار ہے، حاکم جب بادشاہ اس قدر پرہیزگار ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے گھر والوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے ساتھ میں رہنے والے اس کے وزیروں کا حال کیا ہوگا۔ اس منتری نے، اس وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آج جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، میں آپ کو ایڈوانس میں تنخواہ دے دوں گا، لیکن آپ یہ گارنٹی لکھ کر کے دے دیں کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، اگلے مہینے آپ زندہ رہیں گے، یہ لکھ کر کے دے دیں، آپ کو ایڈوانس میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والے، ایسی عید گزری ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر کی کپڑا نہیں بن پایا ہے، بادشاہ رہتے ہوئے ان کے گھر میں کپڑا نہیں بنا۔ اس کے بعد عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد اور دوسرے ملکوں کے بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے بچے ساتھ میں ہیں، سب کے جسم پر، سب کے بدن پر شاہانہ لباس ہیں، شاہانہ جوڑے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں پر وہی پرانے لباس تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس وقت بہت تکلیف ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بڑے بیٹے عبد الملک سے کہا، بیٹا آج تو تجھے اپنے باپ سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہوگی، بہت شکایت ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بڑے صاحبزادے عبد الملک نے جواب دیا کہ ابا تکلیف نہیں ہو رہی ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے، میرا باپ اس قابل ہے کہ سارے ملک کی عوام کو اس قابل بنا دیا، کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مجھے آج پرانا کپڑا پہنتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ میرے ملک کی تمام رعایا نیا کپڑا پہنی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، یہ ہمارے بزرگوں کا حال، انہوں نے حکومت بھی چلائی ہے، انہوں نے بادشاہت بھی کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔